پھر اس کی طلاق ہو گئی ہے یا متوفا نہ زوجہا ہے، یعنی پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کا وہ بیوہ ہو گئی ہے، بیوہ لڑکی یا مطلقہ لڑکی سے زبانی کہلوانا وہ تو شریعت میں ہے اس کی گنجائش، لیکن کنواری لڑکی سے زبانی الفاظ کہلانا یہ تو شریعت میں نہیں ہے، بلکہ شریعت میں تو یہ کہ اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے، اذنها سماتوہا، لہذا یہ تو شرعی حدود سے تجاوز ہے اور جہالت کے اوپر یہ مبنی ہے، اللہ اکبر، اور بار بار اس سے اصرار کروایا جاتا ہے، یہ بیجا اصرار ہے، خالص یہ غیر شرعی چیز ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم جو کرتی ہے تمیز خیر و شر کے درمیان، تعلیم جو دلاتی ہے ہمدردی کا احساس، تعلیم جو ترقی کا زینہ ہے، ایمانداری کی تعلیم، پرہیزگاری کی تعلیم، شیخ مقیم فیضی، رواداری کی تعلیم، اخوت و محبت کی تعلیم۔ جانیے وہ سچائی جو اللہ سے قریب کر دے۔ جڑیے ہمارے ساتھ، دیکھیے ہمارا پروگرام اسلامی طرز زندگی، ہر بدھ رات 11:30 بجے انڈیا میں اور 9 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ۔ ہم اپنے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے مولانا سے سوال کرتے ہیں۔ شادی اور رخصتی کے موقع پر ایک اور بدعت ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکی جب نکاح کے بعد اپنے سسرال میں جاتی ہے تو چراغ یا آج کل ٹارچ یا ایمرجنسی لائٹ کوئی روشنی لے کر جاتی ہے، جبکہ دن کا وقت ہوتا ہے، لائٹ کی ضرورت نہیں تھی، لائٹوں کا انتظام ہوتا ہے، بلا ضرورت وہ ایک عقیدے کے طور پر نعوذ باللہ جہاں سے وہ رخصت ہوتی اسی جگہ سے اس ٹارچ کو یا چراغ کو آن کر کے لے جاتے ہیں۔ سسرال کے گھر پہنچنے تک پورے راستے میں وہ کھلا رہتا ہے۔ مولانا، اس عقیدے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں مولانا کے جواب سے پہلے تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا۔ بالکل، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس عورت کو ظلمت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں روشنی دی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ روشنی لے کر کے آئے؟ جی مولانا، اصل میں جہاں بہت سارے رسم و رواج سے ہم جکڑے ہوئے ہیں، جی انہی میں سے یہ بھی ایک رسم ہے اور یہ بہت زیادہ عام نہیں ہے۔ جی ممکن ہے کچھ خاص مقامات پہ، قبیلوں میں، برادریوں میں یہ چیز پائی جاتی ہو، ویسے ظاہر ہے اس کے شرعاً کسی طرح کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کو عام کیا جائے۔ اندھیرے میں ٹارچ لے کر کے چلنا تو مطلوب ہے کہ راہ میں بہرحال روشنی بکھیرتے ہوئے چلے جی تاکہ سیدھے راستے پر قائم رہے، لیکن ایک رسم بنا کر کے شادی کے خاص موقع پر دن کی روشنی میں ٹارچ کے جلانے کا اہتمام کرنا، بہرحال اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ شریعت میں اس قسم کے کسی معاملے کی گنجائش نہیں ملتی ہے۔ آخر میں مفتی صاحب سے میں ایک دو ضروری سوال کروں گا۔ جی دو ضروری سوال یہ ہے کہ بعض لوگ، جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض معاشرے میں یہ نہ ہو، بعض معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ دلہا یا دلہن جب شادی کے بعد گھر میں قدم رکھتے ہیں
تو لال پانی سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس لال پانی میں قدم رکھتے ہیں اور اس کے بعد نظر اتاری جاتی ہے اور پھر اس کے بعد گھر میں وہ داخل ہوتے ہیں. یہ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کی زیارت مزاروں کی جاتی ہے. مزاروں میں لے جا کر جی فلاں کی درگاہ میں فلاں کی درگاہ میں باقاعدہ زیارت کروائی جاتی ہے. مفتی صاحب آپ بتائیں کہ شریعت مطہرہ میں اس کے لیے کہاں تک جواز ہے؟ اکثر بدعتیں یا تو جہالت پر مبنی ہیں یا بت پرستوں کی نقالی پر یا یہود و نصارہ کی نقالی پر مبنی ہیں. تو یہ بھی وہی بت پرستوں اور مشرکین کی نقالی کی وہ اپنے وہاں عبادت گاہوں میں اور مندروں میں لے جاتے ہیں، یہ درگاہوں میں لے جاتے ہیں. اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. اللہ کے سوا اگر کسی سے بھی کارسازی اور کسی طرح کی بھی استمداد یعنی مدد طلب کی گئی تو یہ سمجھ لو کہ جیسے مکڑی کے جالے سے مدد طلب کی جا رہی. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مکڑی کا جالا بھی اس کا ایک وجود ہے اور غیر اللہ کا تو کوئی وجود ہی نہیں. اللہ اکبر، جی ماشاء اللہ، اللہ اکبر. لہذا افسوس ہے ہم کتنا ظلم کرتے ہیں کہ اگر کوئی مریم کے مورت کے سامنے کھڑا ہو کر عیسائی اور کرسچن مدد مانگے تو وہ گمراہ ہے، مشرک ہے، اور مندر میں جا کر مورتیوں کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ مشرک ہے، اور ہم کو 7 خون معاف ہیں. تو ایسے موقع پر تو میں اجازت دیجئے کہ میں حال ہی کا وہ شعر پڑھ دوں کہ مسلمان کتنا ظلم کر رہے ہیں. جی بالکل. کہ جس مشرکانہ فعل پر غیروں کو مشرک قرار دے رہے ہیں خود وہی شرک کرتے ہیں اور مسلمان باقی رہتے ہیں. یہ تو دیدہ دلیری اور ناانصافی ہے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، اللہ اکبر. جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے. پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے. اب بات پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں. بات اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے، جی آغاز ہو چکا ہے. جی اب حالت یہ ہوئی ہے کہ لوگ اس پر بھی فخر کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، مسجد میں لے گیا، جی جی، پھر میں اسے مندر میں لے گیا، انا اللہ، پھر میں اسے گردوارے لے گیا، پھر میں اسے چرچ میں لے گیا، اور یہ چیز ان کے لیے باعث افتخار ہے. گویا کی تسکین جبی ہو نہ سکی ایک خدا سے. واہ. تسکین جبی ہو نہ سکی ایک خدا سے، بےتابی طاعت نے ترشوائے صنم اور نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. بالکل بجا فرمایا. اللہ محفوظ مان. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین. اس مجلس مذاکرہ کے آخر میں جو کہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ شادی اور آج کے مسلمان، اس مجلس مذاکرہ کے آخر میں آپ تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ناظرین کرام سے میں درخواست کروں گا کہ صبر کریں. ہر ایک سے 1 یا 2 جملے میں پیغام ضرور ہم لیں گے. ناظرین کرام کے نام آپ پیغام دیں کہ شادی کے موقع پر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. میرا خصوصی پیغام نوجوان ساتھیوں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور آپ کے اسوے کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو سادہ بنائیں. وہ تعلیمات ہمارے لیے کافی ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، اور شادی کو ہم سادی بنائیں. ہم اپنی مردانگی کا ثبوت دیں اور جہیز اور بالخصوص بارات سے اور جتنی بھی بدعات اور خرافات کا ذکر کیا گیا ہے اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو اپنے دست بازو پہ بھروسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ رزق کے بہت سارے دروازے کھولے گا. جزاکم اللہ خیرن. مولانا عبداللہ مدنی صاحب ناظرین کے نام اس تعلق سے پیغام دیں. میں اپنے مشاہدین کرام سے خاص طور سے بات کہنا چاہوں گا
کہ نکاح کی مجلس میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، جو خطبہ حاجہ کے نام سے، جس کو لوگ خطبہ نکاح کہتے ہیں، جانا جاتا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھتے تھے اس کو اپنے سامنے رکھیں. ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد. بہترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بہترین تہذیب، بہترین ثقافت، بہترین کلچر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس کے مطابق شادیاں انجام دی جائیں. ایک چیز. دوسرے، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ شادی کا عمل انجام پائے. بالخصوص ایک اور چیز جس میں میں آپ تمام حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ شادی بیاہ کے لیے بعض دفعہ برادریاں بھی رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو نیکی کو، دینداری کو، شرافت کو، خلق حسن کو سامنے رکھیں اور اس معاملے میں برادری پر بہت زیادہ توجہ مت صرف کی جائے. جزاکم اللہ خیرن. میں آخر میں اپنے ناظرین کرام سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ رشتے کے انتخاب کے وقت تھوڑی دیر کے لیے حضرت سعید ابن مسیب، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ افضل التابعین تھے، تمام تابعین میں سب سے افضل تھے، سید التابعین، اور تمام تابعین کے سردار تھے، حضرت سعید ابن مسیب نے جو اپنی لڑکی کا رشتہ کیا اور نکاح کیا، اس واقعے کو ذرا توجہ سے اور غور سے پڑھ لیا کریں اور کسی سے سن لیا کریں. انہوں نے شہزادے کے رشتے کو رد کر دیا. ولید ابن عبد الملک جو شہزادہ تھا اور ولی عہد تھا، یعنی اپنے باپ کے بعد گدی نشین ہونے والا تھا، اس کے رشتے کو رد کر دیا اور ایک غریب شاگرد ابو وداع، جن کا ایک نکاح ہو چکا تھا اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس غریب ابو وداع سے اپنی لڑکی کا رشتہ کر دیا. حالانکہ ابو وداع سے جب پوچھا کہ تم دوسرا نکاح کرو گے تو انہوں نے جملہ کہا تھا وَمَن يُزَوِّجْنِي وَمَا أَمْلِكُ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ، کہ مجھ سے کون اپنی لڑکی کا نکاح کر دے گا، میری جیب میں تو 2 یا 3 روپے سے زیادہ نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا ان فعلت تفعل، کہ اگر میں اپنی لڑکی کا نکاح کروں تو تم کو منظور ہوگا؟ تو اس نے کہا بخوشی منظور ہوگا. تو کیوں کیا یہ ناظرین کرام توجہ فرمائیے. صرف ہم پڑھتے اور سنتے اور سناتے بہت ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ عزت شہزادے کی نہیں ہے بلکہ عزت متقی کی ہے. اور ابو وداع غریب تھے مگر متقی تھے. تو جب رشتہ آپ طے کریں، لڑکا طے کریں یا لڑکی طے کریں، تو آپ سید التابعین حضرت سعید ابن مسیب کے اس عمل کو ضرور یاد کر لیا کیجیے. طیب رحمۃ اللہ علیہ نے جو شادی کروائی اپنے شاگرد کی، وہ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. جی. چند دن غائب تھے، سبب معلوم کیا کہ کیوں غائب تھے، پھر آپ نے معلوم کیا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. تب انہوں نے اپنی بیٹی سے شادی کروائی. اور سبحان اللہ کیا تاکید، اور اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کر کے ابو وداع کے گھر تک رخصت کر کے آئے گئے. اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دین کے مسائل اور احکام جاننے، سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو شادی آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لڑکیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شادی جلد از جلد کروائے اور اللہ تعالیٰ ان کے مبارک جوڑے عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. ناظرین کرام، ہمارا موضوع ختم ہو رہا ہے. اجازت چاہتے ہیں، کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے.
डॉक्टर जाकिर नाइक। ज़कात हमारे माल को पाक तो करती ही है, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि हमारी दौलत में इजाफा भी करती है, यानी दोनों तरफ से भलाई, दोनों जहानों में कामयाबी। अपनी ज़कात दीन हक को फैलाने में लगाएं। पीस टीवी उर्दू का ताउन करें। आप अपनी ज़कात और इमदाद की रकम भेज सकते हैं IR